آج ہم گلہ کرتے ہیں کہ جی میں تو سب کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، میرے ساتھ ہی کوئی نہیں کرتا، کیا میری ہی قسمت ماڑی ہے؟ آج ہم گلہ کناں ہیں۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص یوں ہی گلہ لے کے حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، میں لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں اور مقابل میں وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ جو ہے وہ دست اعانت بڑھاتا ہوں اور مقابل میں وہ مجھے محروم رکھتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ زمانہ جاہلیت والے سلوک کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اے صاحب، اگر تو واقعتاً جیسا کہہ رہا ہے ایسا ہی کرتا ہے تو تجھے مبارک ہو۔ جب تو ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے اور وہ تیرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو تیری طرف سے انہیں جواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الرحم معلقۃ بالعرش، فرمایا کہ صلہ رحمی یہ عرش سے زمین کی طرف لٹکتی ہوئی ایک رسی ہے، اور صلہ رحمی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ، کہ جس نے صلہ رحمی کی اللہ نے اسے اپنا قرب عطا فرما دیا، اور فرمایا ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جس نے صلہ رحمی کو ترک کر دیا اللہ نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ صلہ رحمی کرنا یہ رب کے قرب کا ذریعہ ہے، اور قطع تعلقی کرنا رب سے دور ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، فرمایا اپنی اولادوں کو نسب سکھایا کرو، اپنی اولادوں کو بتایا کرو کہ یہ تیرا چچا ہے، یہ تیرا تایا ہے، یہ تیری پھپھو ہے، اور یہ تیری خالہ ہے، یہ تیرا ماموں ہے۔ فرمایا اپنی اولادوں کو نسب سکھایا کرو تاکہ وہ صلہ رحمی کریں، اور جب وہ صلہ رحمی کریں گے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ صلہ رحمی خاندان میں محبت کو بڑھاتی ہے، یہ صلہ رحمی فرمایا رزق میں اضافے کا سبب ہے، یہ صلہ رحمی فرمایا عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس نور لگی ہے، آپ درس حدیث ارشاد فرمانے لگے، اور آغاز گفتگو میں ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو مجبور کرتا ہوں کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے۔ آپ نے 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ جب تیسری دفعہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو ایک نوجوان اٹھا اور اپنی پھپھو کے گھر چلا گیا، اور پھپھو کو منایا، راضی کیا، منت سماجت کی، معافی مانگی۔ پھپھو نے کہا بیٹا بات ٹھیک ہے، مدتوں تو میرے گھر نہیں آیا، یہ قطع تعلقی سال ہا سال تک چلتی رہی، لیکن میں وجہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اچانک تو مجھ سے معافی مانگنے کے لیے، صلہ رحمی کے لیے آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے عرض کی پھپھو میں حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں موجود تھا، درس حدیث شروع ہونے لگا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے، لہٰذا میں اٹھ کے تو آپ کو راضی کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ پھپھو نے کہا بات ٹھیک ہے، لیکن جاؤ اور جا کے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھ کے آؤ کہ آپ نے اس بات پہ اتنا زور کیوں دیا ہے کہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے۔ جب وہ نوجوان دوبارہ حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے سوال کیا کہ آپ نے اس جملے پہ اتنا زور کیوں دیا ہے کہ قطع تعلقی کرنے والا ہماری مجلس سے اٹھ جائے، جب سوال کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے آقا سے یہ سنا ہے کہ ان الرحمت لا تنزل علی قوم بینہم قاطع رحم، فرمایا اللہ کی رحمت اس قوم پہ نازل نہیں ہوتی جس قوم میں ایک قطع رحمی کرنے والا ہو۔ صاحب میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آج اللہ کی رحمتیں ہم سے کیوں روٹھ گئیں؟ اس وجہ سے کہ آج قطع رحمی کو ہم نے جو ہے وہ عروج دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ایک
میزبان یہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں آنے والا وہ اس کے ہاتھوں کی طرف اپنی نظریں جمائے رکھتا ہے کہ کیا اس کے ہاتھوں میں جو ہے وہ پھلوں کے شاپنگ بیگ موجود ہیں، اگر آیا ہے تو کیا لے کے آیا ہے، اگر جانے لگا ہے تو میری اولاد کو کیا دے کے جانے لگا ہے۔ میزبان آنے والے مہمان سے یہ توقع رکھتا ہے، اور آنے والا مہمان یہ بھانپتا ہے کہ اس نے میرے لیے کون سی مرغن غذائیں تیار کی ہیں، کیا میری طبیعت کے موافق اس نے کھانا تیار کیا ہے یا کہ نہیں۔ آج تکلفات کی دنیا نے ہمیں اجاڑ کے رکھ دیا، اسی تکلف نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، اسی تکلف نے بھائی کو بہن سے جدا کر دیا، اسی تکلف نے ہمارے خون کو سفید کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان تکلفات سے بے نیاز ہو کر میرے آقا نے خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اور فرمایا صلو ارحامکم ولو بالسلام، فرمایا صلہ رحمی کیا کرو اگرچہ سلام کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔